بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ واللہ غفور رحیم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد في كل كلامنا يا رب العالمين معزز سامعین اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، نوجوانوں اور پیارے عزیز بچوں، میں نے دوران خطبہ کلام اللہ شریف کے تیسرے پارے کی، جس میں سورہ آل عمران موجود ہے، اس کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ سب سے پہلے آپ حضرات اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں کیا کہنا چاہتے ہیں اور بندوں کو، امت محمدیہ کو، کلمہ طیبہ کے پڑھنے والوں کو، کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والوں کو کیا خوشخبری دے رہے ہیں اور کس راستے پر چلنے کا حکم دے رہے ہیں اور کس راستے سے بچنے کا، رکنے کا حکم دے رہے ہیں، آپ اس کو سماعت فرمائیں۔ قل ان
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ سے مطلب یعنی اللہ سے۔ اللہ سے کون محبت کرتے ہیں؟ بندوں سے مخاطب ہے اللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر کہہ دیجئے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، تو تمہارے لیے ضروری ہے، تو تمہارے لیے فرض ہے، تو تمہارے لیے لازم ہے کہ آپ کے آقا ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار بطحہ، احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے۔ آپ جس بات کا حکم دیں اس پر عمل کریں، آپ جس بات سے رکنے کی ہدایت دے اس سے رک جائیں۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، اگر تم ایسا کرو گے، اللہ کہہ رہے ہیں بندہ اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ آقا کے راستے پر چلے، وہ نبی کے راستے پر چلے، نبی کی سنتوں پر چلے، نبی جو شریعت لے کر آئے ہیں، نبی جو احکامات لے کر آئے ہیں، نبی جس قرآن کی جو تمہیں تعلیم دے رہے ہیں اس پر چلیں۔ یحببکم اللہ، جب تم اللہ سے محبت کرو گے، اللہ کے بتائے ہوئے نبی کے طریقے کو اپناؤ گے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے آپ بندوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والوں کے لیے، کلمہ طیبہ کو بولنے والوں کے لیے، سنت کے راستے پر چلنے والوں کے لیے اللہ یہ پیغام دے رہا ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ جب تم اللہ کے راہ پر چلو گے، اللہ سے محبت کرو گے، اللہ کے بتائے ہوئے نبی کے احکامات پر چلو گے تو اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہی ختم نہیں کیا اور آگے ارشاد فرما رہے ہیں یحببکم اللہ، اگر بندے محبت کریں گے میں ان سے محبت کروں گا، اور میں بہترین انداز سے محبت کرنے والا ہوں گا، اور جس بندے سے میں محبت کروں گا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سچ بات کہتے ہیں، اٹل بات کہتے ہیں، ایک مسلم ٹھوس بات کہتے ہیں۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بندہ، کوئی ایمان والا، کوئی متقی، کوئی پرہیزگار اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزاء کو، اپنے اقربا کو، دوستوں، رشتہ داروں کو سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت رکھتا ہو۔ جب بندہ اللہ کے نبی سے زیادہ محبت رکھتا ہے تو سمجھیے کہ اس کا ایمان مکمل ہوا۔ آگے آپ کے سامنے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بھی عرض کروں گا۔ یہ بات سمجھیے، مومن کامل اپنا ایمان کامل کرنے کے لیے، اپنا ایمان مکمل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس بندے کو من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنے اولاد سے، اپنے اعزاء سے، اپنے اقربا سے، دوستوں، رشتہ دار سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہو،
ایسے شخص کا ایمان کامل ہوگا۔ دنیا میں اعتبار سے اگر دیکھا جائے حضرات، اگر کوئی آدمی کسی چیز کا دعویٰ پیش کرتا ہے، یا آپ عدالت میں چلے جائیے یا آپ کورٹ میں چلے جائیے، جب آپ کسی چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو وکیل صاحب یا جج صاحب ہو، سب سے پہلے آپ سے کہے گا آپ اپنا دعویٰ پیش کرو۔ جب آپ اپنا دعویٰ پیش کریں گے تو فوراً کہے گا اس کی دلیل کیا، اس کی ثبوت کیا، اس کا وٹنس کون ہے، اس کا گواہ کون ہے، یہ پوچھے گا۔ تو ٹھیک اسی طرح پیارے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے 3 پارے سورہ آل عمران میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہارے اوپر ضروری ہے، لازم ہے، فَاتَّبِعُونِي، تو تم اتباع کرو میرے نبی کے، میرے آقا کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تم اتباع کرو گے، میں تم سے محبت کروں گا۔ اللہ نے کہا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو تمہارے لیے دلیل ہے، تمہارے لیے دعویٰ ہے، تمہارے لیے ثبوت ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپناؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، نبی کی سنتوں پر چلو گے تو سمجھیے آپ کا دعویٰ بھی مکمل، آپ کا ایمان بھی مکمل ہو گیا۔ دوستوں، خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں حاضر ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر مسکرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے آقا، میں آپ کو اپنے ماں باپ سے زیادہ محبوب، زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اے نبی جی، میں آپ کو اپنے بیوی بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پھر آقا نے فرمایا ابھی آپ کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، میں آپ کو اپنے دوست، رشتہ دار، دنیا وما فیہا، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں سے سب سے زیادہ میں آپ کو محبت کرتا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا اے عمر، اب تمہارے ایمان کی تکمیل ہوئی۔ ذرا اندازہ لگائیے محترم بھائیوں، کیا ہم اپنے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے ہمارا ایمان تکمیل تک پہنچا ہے یا نہیں؟ اگر پہنچا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ شکر ادا کرنے سے اور بھی زیادہ اضافہ فرمائیں گے۔ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہارے اندر زیادہ اس کی توفیق دوں گا، تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش برساؤں گا۔ اگر آپ کا ایمان تکمیل نہیں ہوا تو اس کے پیچھے سوچیں، غور و فکر کریں کہ اب تک ہمارا ایمان کیوں کامل نہیں ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ایمان سے دور رہیں، ہم نمازوں سے دور رہیں، ہم تلاوت سے دور رہیں، ہم آقا کی سنتوں سے دور رہیں، ہم نبی کی مجلس کی جو باتیں ہوتے تھے وہ سننے سے ہم کیوں دور ہیں؟ اس پر غور کرنے کا مقام ہے دوستو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت تڑپا کرتے تھے دوستو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم
راتوں میں اٹھ کر ہمارے لیے دعا کرتے تھے، اپنی پیاری میٹھی سی نیند قربان کر کے ہمارے لیے دعا کرتے تھے۔ تو غرض سامعین، میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہمارا ایمان وہاں تک نہیں پہنچا ہے تو یہ کوشش کریں کہ کس طرح ہم اپنے ایمان کو تکمیل تک پہنچائے، کس طرح ہم علماء کرام سے جا کر مسئلہ پوچھیں، کس طرح ہم اپنے ایمان کو مکمل کرنے کا ایک پلان بنائیں۔ اللہ اکبر! حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کیا کمی تھی دوستوں؟ اللہ نے دنیا میں رہتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جنت کا مزہ دکھا دیا اور جنت ان کے اوپر واجب کر دی تھی، لیکن پھر بھی یہ بے چینی تھی، لیکن پھر بھی ان کے اندر ایمان کی طلب تھی، ان کے اندر آقا کی مجلس سے جو باتیں نکلتی اس کو غور سے سنتے تھے، آقا نے جو کہہ دیا اس پر عمل کرتے تھے۔ اسی طریقے سے دوستوں، آقا صلی اللہ علیہ اور سنت نبوی ہر ایک آدمی کو، ہر ایک شخص کو آسانی سے نہیں ملتی، یہ چیز آسانی سے نہیں ملتی، اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پیش کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اپنے جو گناہ کیے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگنے سے اللہ تبارک و تعالی یہ بصیرت ہمیں عطا کریں گے۔ تو اور ایک قصہ سماعت فرمائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، یہ ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے عرض کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا، اے صحابی، کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ میرے سے محبت ہونے کا دعویٰ تو کر دیے، لیکن مجھ سے دعویٰ کرنے کے عوض میں، بدلے میں آپ کو تکالیف آئے گی، آپ کو مصیبتیں جھیلنا پڑے گا، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جائیں گی، کیا تم اس پر ثابت قدم رہو گے؟ تو اس صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، اس کے بعد سے اگر کوئی بھی پریشانی آ جائے، مصیبتیں آ جائیں، میں نہیں گھبراؤں گا۔ یہ واقعہ مکے کی شروع زندگی کا تھا۔ آپ حضرات مکے کی شروع زندگی کے جو حالات تھے سب واقف ہیں، کسی کو بات کھول کر بتانے کی، سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ مکے کے اندر کیسے کیسے تکالیفیں دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ راستے میں کانٹے بچھا دیتے۔ طائف کا واقعہ پیش آیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے کعبہ شریف میں، آپ کے اوپر اون کی اوجڑی ڈال دی گئی تھی، کوئی ہٹانے والا نہیں، ٹھٹا کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے۔ ایسی حالت میں آپ کی لاڈلی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر اس اوجڑی کو ہٹاتی ہے، اپنے ابا کو گھر لے جاتی ہے۔ تو آقا نے فرمایا، تم مجھ سے اگر محبت کر رہے ہو، تم پر پریشانی آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، کیا تم اس کو جھیلے گو؟ تو صحابی نے عرض کیا، آرام سے جھیل لوں گا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے دوستو، یہ شریعت کا راستہ، صحیح راستہ، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ کی طرف آ جاؤ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ نے انعام نازل کیا، اس راستے پر آ جاؤ، نبیوں کے راستے پر آ جاؤ، صدیقین کے راستے پر آ جاؤ، شہداء کے راستے پر آ جاؤ، صالحین کے راستے پر آ جاؤ، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اسی طرح دوستو، جنگ تبوک کا واقعہ پیش آیا، آقا سے محبت کرنے والے کیسے تھے، اور اس زمانے میں ہم سنتوں سے کتنی دور ہو گئے دوستو۔ آپ سماعت فرمائیں، اگر ہم نبی کی سنتوں سے، نبی کے طور و طریقے سے دور ہو گئے، قریب آنے کی کوشش کریں، آقا کے جو فرمودات ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام
جو دیا ایسے ہی نہیں. اللہ نے قرآن مجید کے 20 پر 8ویں پارے میں صحابہ کی تعریف کی. اللہ نے قرآن مجید کے 20 پر 9 30ویں پارے میں بھی اللہ نے صحابہ کی تعریف کی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ صحابہ سے راضی ہو گئے, صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ صحابہ کو خطاب کب ملا؟ یہ صحابہ اللہ کے نبی کے قریب تھے, اس وجہ سے اللہ نے دنیا میں رہتے ہوئے ان سے راضی ہونے کا پروانہ دے دیے. دوستو, آپ اگر تاریخ کی کتابوں کو جانیں گے, تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ مکے کی شروع زندگی میں کیسے حالات تھے. اللہ اکبر. آج بھی اگر صحیح نیت سے کوئی بندہ مکے کے حالات کو پڑھے گا, آنکھ میں رونگتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے, آنکھ کے اندر کانٹے آ جائیں گے. کیسے کیسے ظلم دیے دوستوں, کیسے کیسے تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. اللہ اکبر. سارے صحابی ظلم کو برداشت کر لیے اور آقا سے محبت کا ثبوت دیے. اور آپ یہ بھی سماعت فرمائے, جنگ تبوک کا جب واقعہ پیش آیا تو منافقوں نے یہ خبر پھیلا دی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک اس وقت شہید ہو گئے تھے. منافقین نے خبر پھیلائی, نعوذ باللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. جب یہ خبر مدینے والوں کو پہنچی, بے چینی محسوس ہوئی, ہر ایک آدمی پریشان, یہ کیسا وقت آ گیا. سارے بچے, بوڑھے, نوجوان جمع ہو کر میدان احد کی طرف نکل رہے ہیں آقا کو دیکھنے کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا, ہم زندہ ہوں, آقا وفات پا جائیں. سارا مجمع ہو کر ایک طرف نکل رہا تھا. وہاں سے میدان احد کی طرف سے ایک ٹیم آ رہی تھی, ایک قافلہ واپس آ رہا تھا. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ہیں؟ ایک بوڑھی امی جان کہتی ہیں آقا بخیر ہیں, آقا خیریت سے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے ہیں. تو قافلے والوں نے کہا الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیر عافیت سے ہیں, البتہ اس جنگ میں تمہارے والد کا انتقال ہو گیا, تمہارے والد شہید ہو گئے. یہ بات سن کر اس بوڑھی عورت انا للہ پڑھ کر آگے بڑھی اور ایک قافلہ میدان احد کی طرف سے آ رہا تھا. بوڑھی نے ان سے کہا کیا آقا بخیر ہیں؟ تو اس ٹیم والوں نے, جماعت والوں نے کہا الحمدللہ آقا بخیر ہیں, لیکن اس جنگ میں آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا, آپ کے شوہر شہید ہو گئے. پھر اس بوڑھی عورت امی جان آگے بڑھ جاتی ہے. پھر اور ایک قافلہ آتا ہے, ان سے دریافت کرتی ہے کہ آقا بخیر ہیں؟ تو قافلہ جواب دیتا ہے ہاں بخیر ہیں, لیکن اس جنگ میں تمہارا جو بیٹا تھا وہ شہید ہو گیا. 3 خبریں سنتی ہیں. 3 خبریں سننے کے بعد ہر ایک خبر کو اپنے پسے پشت ڈال کر آگے بڑھتی ہے, میدان احد کی طرف بڑھتی ہیں, آقا کو دیکھتی ہے, دیکھ کر مسکراتی ہے, خوش ہو جاتی ہے. یہ محبت ہوتی ہے دوستو نبی سے کرنے والوں کی. حالانکہ سب سے پہلے اپنے باپ کا شہید ہونے کی خبر سنی, وہ بھی بوڑھی عورت تھی. اس کے بعد اپنے شوہر کی خبر سنی, اس کے بعد اپنے بیٹے کی, ساری چیزوں کو پیچھے ڈال کر آقا کی طرف بڑھی. جو میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی تھی, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو اسی احادیث مبارکہ کے تحت میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے. تو دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو محبت کرنا چاہیے. آقا کی سیرت کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آتے تھے, باہر نکل کر کس طرح آتے تھے؟ جب آقا بڑوں سے کیسے ملتے تھے, چھوٹوں سے کیسے ملتے تھے,
آقا کا گھر کے اندر کا رویہ کیسا تھا، آقا کا گھر میں رہنے والی خواتین سے ان کا کیسا رویہ تھا، گھر سے باہر جانے سے ان کا رویہ کیسا ہوتا، بازار میں جب آقا تشریف لے جاتے ان کے کیا معمول تھے، آقا جب چھوٹے بچوں سے ملتے کیا رویہ کرتے تھے۔ یہ سیرت ہمیں سبق دیتی ہے کہ آقا کی تعلیمات پر چلو دوستو۔ چونکہ یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں بتایا جاتا ہے اور کتابوں میں بھی لکھا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی، اور یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ آقا کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ تو دوستو یہ ہوئی، لیکن آقا ہمارے لیے کیا چھوڑ کر گئے، اس پر عمل کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے، اپنے بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ۔ یہ چھوٹی چیزیں ہیں دوستو، لیکن آپ کی زندگی بدل دے گی۔ اگر کوئی بندہ آقا کی سنت پر چلتے ہوئے اس کے دل میں یہ یقین ہو کہ میرے آقا نے اس طرح کیا، تو اللہ سمجھیے اللہ آپ کی زندگی میں آپ کو خوشحالی عطا کریں گے۔ اور ایک بخاری شریف کی ایک حدیث ہے دوستو، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو کوئی بندہ گئے گزرے زمانے میں آقا کی سنتوں پر چلے گا، آقا کی سنتوں کو زندہ کرے گا، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کریں گے۔ ایک شہید کا ثواب یہ ہے کہ اس کا خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ایسا زمانہ جبکہ ہر طرف فرعونیت دجالیت کا دورہ چل رہا ہے، ایسے وقت میں میرے پیارے بھائیوں، میرے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں، قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، متقی پرہیزگار بھائیوں، آؤ نبی کی جانب آؤ۔ صحابہ نے جو تعلیمات دی ہے، صحابہ نے جو طریقہ ہمیں چھوڑ کر دیا ہے، اس پر چلیں گے، شریعت مطہرہ کے راستے پر چلیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے باتوں پر عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ بھی ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پروانے دیکھو دوستوں کیسے تھے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، کیسے کیسے صحابیات ہمارے سامنے گزرے ہیں دوستو۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ قرن کے جنگلات میں رہتے تھے۔ جب انہیں یہ خبر ملی جنگ احد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہو گیا، دانت ٹوٹ گیا، تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ بے چین ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، جب آقا کے منہ مبارک میں، جب آقا کے دہن مبارک میں دانت نہ رہے تو ہمارے منہ میں دانت رہنے کا کیا فائدہ، پتھر لے کر ایک طرف کے دانت پھوڑ لیتے ہیں۔ محبت دیکھو کیسے دیوانے تھے نبی کی محبت کے، ایک طرف کے دانت پھوڑ لیتے ہیں۔ پھوڑ لینے کے بعد سوچتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آقا کے دانت دائیں طرف کے ہو، میں بائیں طرف کے پھوڑ لیا، تو پھر پتھر لے کر اسے بھی پھوڑ لیتے ہیں، پورا منہ دوستو اپنا پھوڑ لیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے نبی کی محبت کی وجہ سے اپنے آپ کو قربان کر دیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اے صحابہ، تم کو سب سے پہلے اپنی مال کی قربانی دینا ہوگی، اس کے بعد اپنی جان کی قربانی دینا ہوگی۔ تو میرے پیارے دوستوں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے دندان مبارک کو شہید کر دیے۔ اللہ ان کا بدلہ کیا دیا؟ جنت دیا حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو۔ ہم بھی میرے پیارے دوستو، یہ جب کہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، ہر طرف آقا کی سیرت بیان کر رہے ہیں، ہر طرف جلسے ہو رہے ہیں، ہر طرف یہی اسٹیج سے پیغام آپ کو پہنچایا جا رہا ہے کہ آقا کی جو تعلیمات ہے اس پر چلو، آقا نے جو فرمایا ہے اس پر آ جاؤ، آقا کی سنتوں کو جان جان کر عمل کرو پیارے دوستو۔ اور اسی طرح دوستو،
جنگ تبوک کا جب واقعہ پیش آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ تم سب سے پہلے اپنی مال کی قربانی دو، بعد میں اپنی جان کی قربانی دینا۔ جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہے تو سارے صحابہ اپنے گھروں میں گئے، گھروں کے اندر جتنا مال تھا سارا لے کر آ رہے تھے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے بہت قریب تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ مالی اعتبار سے ابو بکر کمزور ہے، ابو بکر کے پاس مال کم ہے، آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، آقا میری تعریف کریں گے۔ یہ سوچ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر میں جتنا مال تھا مال کے 2 حصے کر کے ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑتے ہیں، دوسرا مال کا حصہ آقا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جب پیش کرتے ہیں آقا پوچھتے ہیں، اے عمر کیا تم نے گھر والوں کے لیے کچھ رکھ کر آیا ہے یا نہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا، اے آقا میرے پاس مال کے 2 حصے تھے، میں ایک گھر والوں کے لیے رکھ دیا، دوسرا آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ ادھر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی محبت، اللہ اکبر کیسی محبت تھی دوستو۔ قربان جائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر کیا تم نے گھر والوں کے لیے کچھ رکھ کر آیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جتنا مال تھا سارا مال میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اور گھر والوں کے لیے آپ کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، کیسے محبت کرنے والے تھے دوستو۔ میں نے آپ کے سامنے جو دوران خطبہ آیت کلام اللہ شریف تلاوت فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر بندے مجھ سے محبت کرتے ہیں، اے بندو تم پر ضروری ہے، تم پر لازم ہے، فاتبعونی تم میرے نبی کی اتباع کرو، تم میرے آقا کی اتباع کرو، یحببکم اللہ میں تم سے محبت کروں گا۔ جب میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا تمہارے جتنے گناہ ہیں معاف کر دوں گا، جب تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے سیدھا آپ جنت میں جائیں گے۔ تو دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں، آقا کی شریعت پر چلے، آقا نے جو بتایا ہوا ہے وہ راستے کو تھامنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم اس پر چلیں گے اللہ کی جو مددیں ہیں نصرتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل حال ہوں گی۔ ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا، جنگ بدر میں جو صحابہ کی مدد کرنے کے لیے فرشتے آئے تھے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کہتے ہیں، حضرت بہت اونچے مقام والے ہیں، اللہ بہت سا ان کے لیے نواز رکھا ہے۔ حضرت نے اپنے بصیرت والی آنکھوں سے عرض کیا کہ جنگ بدر میں جو صحابیوں کی مدد کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا، آج بھی وہ فرشتے آسمان پر کھڑے ہیں یا انتظار کر رہے ہیں، ہے کوئی امت محمدیہ کا طلبگار، ہے کوئی کلمہ طیبہ کا پڑھنے والا، ہے کوئی متقی پرہیزگار ہم سے مدد لے۔ تو میرے پیارے بھائیوں آپ کے لیے فرشتے استقبال کر رہے ہیں، آپ ایسے زمانے میں نبی کی طرف آئے، نبی کے راستے کی طرف آئے، قرآنی راستے کی طرف آئے، شریعت کے راستے پر آئے، انشاءاللہ اللہ جو صحابہ کے لیے فتح رکھا تھا، مدد رکھی تھی، نصرتیں رکھی تھی، انشاءاللہ وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت پڑھ لیں۔